میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ بخاری ختم ہونے کے بعد کوئی ایسے حالات نہ پیدا ہوں کہ میں جو اس بخاری کے بہت سے حصے جو میرے ذہن میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ہمت دے، اس لیے کہ میرے ماشاءاللہ صحت پر بڑے اچھے اثرات ہیں اس پر، اور اللہ جب مجھے صحت دے دے تو پھر مجھ سے کوئی اللہ کام بھی لے لے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو ویسے ابھی آپ کو وہ چیزیں بتانے جاتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھیں۔ تو میں نے آپ کو جب یہ باب آیا نا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں نے اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، پھر ایک اہم بات ہے فن حدیث کی، میں اس کے بارے میں کوئی ذکر کروں گا آپ سے۔ اس کا حصہ جو میں نے چھوڑا تھا اب آپ نے نکال لیا ساروں نے۔ امام بخاری نے دلائل میں عنوان بھی قرآن کی آیت سے باندھا ہے، اور اس کے بعد قرآن کی آیات جو ہے نا وہ لوح محفوظ کے بارے میں، کہ قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ میں قرآن مجید کا ہونا وہ تو امام بخاری بار بار واضح کر چکے ہیں کہ قرآن مجید ایک الگ چیز ہے، اس کو کسی جگہ محفوظ کرنا اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی کیوں نہ ہو ہے تو وہ بھی تخلیق، لوح محفوظ میں قرآن کو جو ہے وہ محفوظ کر لینا یہ بھی جو ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو مطلب یہ بھی مخلوق ہے، لوح محفوظ بھی مخلوق ہے، اور قرآن مجید جو ہے جو اس میں لکھا گیا ہے وہ کام اللہ نے قلم سے لیا یا فرشتوں سے لیا، تو اس لیے ظاہر فرشتے بھی مخلوق ہیں، قلم بھی مخلوق ہے، وہ کام تو تھا، لیکن جس کو لکھا گیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ تو آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، مفعول بھی اور مفعول مطلق کا فرق صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا، اب اس کے بعد امام بخاری جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے نا اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو قرآن مجید کی ابتدا یہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید کی اصل جو ہے وہ قرات ہے، اور اس کی تائید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اس سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اصل اگر اللہ نے محفوظ بھی کیا ہے تو اس کی اصل جو محفوظ ہو وہ انسانی سینے میں ہے، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف دیا ہے کہ اس کا سارا پتلا جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، سینہ بھی اسی میں شامل ہے، اس لیے قرآن مجید کی فضیلتیں بہت ہیں، میں اس وقت وہ واعظانہ باتوں کی طرف نہیں جاتا، تو لیکن اس کا متبادل طریقہ جو ہے، جو بھی انسانوں نے جو محنت کی ہے اس کے متبادل طریقے بھی انہوں نے اختیار کی ہے، قرآن حفظ کرنا بھی ایک محنت ہے، لیکن وہ محنت جو ہے اس کی برکت تو انسان کے اندر آتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ حافظ قرآن کی برکتیں کتنی ہیں، اس کی تفصیلات کا جو ہے مجھے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے اصل تو وہی ہے کہ سینے میں محفوظ ہو، ویسے قرآن مجید کی جو تلاوت ہے نا وہ لکھنے میں آ ہی نہیں سکتی کبھی، آپ کو بتاؤں وہ ادائیگی ہی ہے، تو اسی لیے تلقی و ادا جو ہے اس کے لیے اچھی اصطلاح ہے، لیکن یہ ہے کہ لکھنا ایک متبادل طریقہ ہے۔ اچھا آج دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اب لکھائی کی بجائے جو ہے وہ اب کمپیوٹر جو ہے وہ آ گیا ہے، اب لکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ لکھنا بھی متبادل طریقہ تھا، تو اس لیے امینہ سنسائی وغیرہ اور یہ غامدی لوگ جو ہے جہاں سے گمراہ ہو گئے ہیں نا کہ بھئی حدیث لکھی ہوئی کیوں نہیں ہے قرآن کی طرح، وہ اصل میں اس شک کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ دیکھو اب تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اب تو جو ہے وہ اندھا لکھ تو نہیں سکتا نا، اب اندھوں کے لیے بھی جو ہے وہ کمپیوٹر پر جو ہے وہ کام آ گیا ہوا ہے کہ اندھے جو ہے وہ کمپیوٹر سے کیسے کام لے۔ آپ کی مراد کیا ہے؟ مراد میری اصل میں یہ ہے کہ لکھنا متبادل طریقہ ہے حفاظت کا، یہ اصل یہ نہیں ہے، بس میری مراد یہ ہے۔ کمپیوٹر آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی متبادل طریقہ ہے، یہ اب لکھنے کی جگہ پر اب یہ آ گیا ہے،
میری مراد یہ ہے کہ حفاظت کے طریقے جتنے بھی ہو سکتے ہیں نا وہ بدعت نہیں ہے. میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو مدرسے کی جگہ پر جو ہے وہ کوئی ایسا ادارہ بنانا جو ڈگریاں جاری کرے، یہ بدعت ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، یہ اصل میں جہالت ہے. اگرچہ مفادات اور ہوتے ہیں لیکن اس کو بدعت بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید کو جب لکھنے کی باری آئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بدعت سمجھا گیا. اور صدیق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اور وہ جو ہے میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اس کے بعد جس نے کام کیا ہے جو اس کمیٹی کا پھر بعد میں بھی جو ہے وہ ہیڈ رہا ہے، زید بن ثابت، ان کے ذہن میں بھی یہی اشکال تھا کیونکہ وہ لوگ محتاط ہیں نا. پہلے موقع پر کوئی چیز ایسی جو پیدا ہوتی ہے نا وہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ویسے تو اس طرح اور ہے بدعت کے اندر اور مسلط مرسلہ، اگرچہ آپ کا میدان اصول کا نہیں ہے، اس میں فرق یہی ہے کہ مقصد جب باقی رہے، شریعت کا مقصد پورا کرنے کے لیے آپ جتنے طریقے استعمال کریں گے وہ ساری مسلطیں ہوتی ہیں، وہ مسلط مرسلہ ہے. اور اگر آپ شریعت کا مقصد چھوڑ کر آپ کتنے بھی ظاہری طور پر شریعت کے مطابق کام کریں وہ تمام کے تمام غلط ہیلے ہیں. اب دیکھو نا انہوں نے کیا کام کیا، ہفتے کے دن جو ہے بس شکار نہیں کرتے تھے، شکار وہ اتوار کے دن کرتے تھے، لیکن اس کے لیے انہوں نے ہیلا کیا کیا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ چونکہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو جو پاس انہوں نے تالاب بنائے تھے نا ان کے اندر وہ ڈال دیتے تھے مچھلی کی کھانے کی چیزیں. اب جب اس تالاب میں اکٹھی ہو جاتی ہے اصل میں انہوں نے اس کا کام تو کر دیا ہوتا ہے، انہوں نے دروازہ بند کر دیا. جب وہ بند کر دیتے تھے ان تالابوں کو تو اس کا معنی یہ ہے کہ غلط کام تو انہوں نے کر لیا، اگرچہ ظاہری طور پر ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کام مطلب شکار پھر اتوار کے روز کرتے تھے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ میرا مزاج ذرا اصولی ہے اس لیے میں آپ کو اصول کی باتیں جو ہیں وہ اچھا جی. والطور و کتاب مستور، باقی تفسیریں میں نہیں بیان کرتا، یہاں صرف اتنا ہی بیان کیا ہے کہ ایک تو طور کا حوالہ دیا ہے. طور اشارہ ہے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کا، اور وہ کتاب مستور کے اندر بھی یہی اشارہ ہے کہ لکھی تو گئی ہے لیکن اصل جو ہے وہ لکھائی نہیں ہے. اصل جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو کلام کی ہے وہ اللہ نے کلام کی ہے، اسی طرح قرآن مجید لکھا تو گیا ہے لیکن اصل اس کا وہ اللہ کی کلام ہے. چلیے جی، قتادہ کہتے ہیں کہ مستور کے معنی مکتوب کے ہیں، وہ بات واضح ہے. یسترون کے اندر جو ہے وہ امام بخاری قرآن مجید میں ہے نون والقلم وما یسترون. اچھا اب یسترون سے کہ دو معنی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہاں یسترون جمع کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لکھنے والے بہت سے ہیں. اس سے اصل مراد جو ہے وہ فرشتے بھی ہیں اور دوسرے لکھنے والے بھی ہیں. قرآن میں لکھا جاتا ہے اب کاتب سارے لکھتے رہے ہیں، اب وہی کاتب بیچارے سارے کمپیوٹر پر بیٹھ کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو جسٹ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وہ قلم کو حکم دیا نا کہ تم لکھو، وہاں فرشتوں کی بات کی جو ہے نا صورتحال وہ ذکر نہیں ہوئی. عملاً صورتحال یہ تھی کہ لوح محفوظ میں جنہوں نے لکھا وہ فرشتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کے اندر فرشتے جو ہیں وہ اللہ کا نظام ہے، جس کو کہتے ہیں نا اپنا یہ ان کو حکومت کی مشینری کہتے ہیں نا. اللہ کی تکوینی مشینری میں جو اصل کام کرنے والے کون ہیں وہ فرشتے ہیں. تو اس لیے والقلم وما یسترون سے اشارہ یہ ہے، اس سے معلوم ہی ہوتا ہے، اور ویسے بھی حدیث میں ذکر آتا ہے یعنی فرشتوں کو لکھنے کا. لیکن یہ فضیلت جو ہے وہ اگر ان فرشتوں کو حاصل ہے تو انسانوں کو بھی حاصل ہے. اور فرشتوں کو چونکہ جنت اور
دوزخ ان کے لیے نہیں ہے. انسان جو کتابت قرآن کا کام کریں گے ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. فرشتے تو تلاوت بھی کریں تو ان کے لیے بیچاروں کے لیے جنت کچھ نہیں ہے, وہ تو خالی خدمت گزاری ہیں. لیکن انسان کے لیے جو ہے وہ تلاوت کرے, سنے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے کتنے پہلو ہیں. چلیے جی آگے چلتے ہیں. یعنی یسترون کا ترجمہ امام بخاری نے کیا ہے یخطون. ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ امام بخاری لفظی ترجمہ نہیں کرتے. امام بخاری جو ہے وہ مراد جو ہوتی ہیں وہ واضح کرتے ہیں, کیونکہ لفظی ترجموں کا جو کام ہے وہ اجمی لوگ کرتے ہیں. جو ہے نا اصل عالم کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی اصل مراد واضح کر دیں. اچھا, اس کے بعد آیا فی ام الکتاب. یہ سورۃ زخرف میں ہے ام الکتاب میں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَلَدَيْنَا, کیسے لفظ ہیں ابھی؟ وَإِنَّهُ فِي وَلَدَيْنَا. ہاں دوبارہ پڑھیں ذرا آیت. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. تو ام الکتاب سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں چونکہ بچہ جو ہے وہ ماں سے آتا ہے, اس لیے پہلے وہ ماں کا حصہ ہوتا ہے. تو اصل جو کسی چیز کا اصل ہوتا ہے نا, یا اس کی جو بنیاد ہے جہاں ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں. چونکہ رحم کے اندر حمل قرار پاتا ہے نا, تو وہاں سے بچے کی ابتدا ہوتی ہے. جب رحم میں جو ہے وہ حمل قرار نہ پائے بچہ نہیں پیدا ہوتا. حتیٰ کہ باپ کے بغیر عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں, لیکن مریم کے رحم میں جو ہے وہ حمل قرار پایا ہے. تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ دیکھیں نا مراد امام بخاری نے کتنی عمدہ جملہ الکتاب و اصل ہی. کیا مطلب؟ جملہ کہتے ہیں جس کے اندر تمام چیزیں اکٹھی ہو جائیں. خلاصہ. اور اصل سے مراد بنیاد ہے. میں نے آپ کو جو بچے کی مثال دی ہے ذرا غور کر لیں. تو یہ جو ہے یہ ام الکتاب سے مراد تو لوح محفوظ ہے, لیکن لوح محفوظ میں کیا ہے؟ قرآن مجید کا اصل, اور اسی طرح قرآن مجید کا مطلب پورا کے پورا اجمال جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. اجمال کی ایک صورت جو ہوتی ہے نا, اس اجمال کو جب آپ تفصیل میں لاتے ہیں تو تفصیل اس کی عملی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک لفظ ہے نظریہ اور نظام. اگرچہ ہے تو یہ ایک سوچ ہوتی ہے, اس کے بعد جب وہ عملی شکل میں آ جاتا ہے تو اس کو نظام کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل مقصود کو لوح محفوظ میں جو ہے وہ لکھنا کوئی مقصود نہیں ہے. اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ چونکہ لوح محفوظ کے اندر پوری جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے اس کی پوری کارگزاری ہے. تو اس لیے اس کے اندر ساری کارگزاری بھی موجود ہے, اساس بھی وہاں موجود ہے, اور ساری کارگزاری بھی جو ہے وہاں موجود ہے. باقی جو اصل عمل ہے وہ انسان کا اپنا ہے. وہاں تو صرف لکھائی ہے نا. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نکاح کو لکھ لے لیکن نکاح کریں نہیں. اصل تو نکاح کرنا ہے نا, یہ تو نہیں خالی نکاح نامہ لکھ لیا. تو اس لیے لکھائی سب کچھ نہیں ہوتا. تو ام الکتاب کے اندر لکھائی موجود ہے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ جو انسان کی کارگزاری ہے وہ ہے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو. بڑی دنیا بھٹکی ہوئی ہے. یہ نکت ہاشمی اور یہ فرت ہاشمی, اور ویسے تو خیر ان کو گمراہ کرنے والے دو امام ان کے جو ہیں دور حاضر میں, تو خیر سب سے بڑا شیطان جو ہے وہ غامدی ہے, اور پھر اس کا بھی امام جو ہے وہ وحید الدین ہے. اچھا جی, یہ اللہ نے اصل میں ایسے لوگ اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ہم کام کریں. لیکن اگر ہم کام کرنے کے بجائے جو وہ ہر وقت کسی کے گھٹنوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ماشاءاللہ شادی شدہ سمجھتے ہیں, کسی کے گھٹنوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں گے پھر کوئی کام نہیں ہوگا. یہ گھٹنے جو ہیں یہ چھوڑنے پڑتے ہیں, پھر کام ہوتا ہے. اللہ اکبر. ما یلفظ من قول کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید کا تلفظ مراد ہے. تو تلفظ تو جو ہے وہ انسانی فعل ہے,
لیکن جو قرآن مجید ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ما یتکلم من شیء الا کتب علیہ، یعنی کوئی بات اگر انسان کہتا ہے تو اس کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. اس لیے ہے نا کہ انسان جب تک کوئی چیز عمل میں نہ لائے یا بولے نہیں، اس وقت تک جو ہے وہ رفع عن امت خطا والنسیان ما لم یتکلم. ہاں جی ماشاء اللہ، اب آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ بتائیے جی. یہ تو اصل میں خواب میں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ان کی ساری خوابیں ہی ہیں اور رہ جائیں گی یہ ساری خوابیں. آپ کو بتاؤں جتنے مرضی یہ ارادے کر لیں. ہیں ہاں معلوم یتکلم، یعنی رفع عن امت الخطا والنسیان ما لم یتکلم او یعمل به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معنی یہ ہے کہ کتب علیہ کا معنی اس کے اوپر یہ ذمہ داری. قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے نا، کتاب کی اصطلاح، اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر کوئی چیز جو ہے وہ لاگو کرنا اور لازمی طور پر لاگو کرنا. اگرچہ لازمی طور پر معنی یہ نہیں کہ صرف فرضی، ہر چیز جو لکھی جاتی ہے وہ فرض نہیں ہوتی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کسی پر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے نا، اس کی پھر حیثیت کیا ہے، وہ فرض کی حیثیت ہے، مستحب کی ہے، وہ الگ دلائل سے ثابت ہوگی. اب اسی لیے آپ دیکھیے کہ یتیم پوتا وارث نہیں ہے، لیکن ایک ذمہ داری عائد کر دی ہے دادے پر کہ وہ کیا ہے. بال لفظ کیسے ہیں کہ کتب علیہ کے لفظ ہے، سنائیے جی ذرا. فمن نہیں وہ ایسے ہے کہ نہیں اس سے پہلے الگ ہے کہ وہاں مجھے اصل میں قرآن کی ابتدا میں جو ہے وہ عارضہ ہے نا. ہاں بھی نہیں پہلے جو تھا، پہلے کیا تھا قرآن مجید، پہلے جو ہے وہ وراثت کے حصے مقرر نہیں تھے. نہیں جی نہیں دیکھو پہلے کہاں آیا ہے نا جی نا، وہ نہیں جہاں نہیں یہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یہ آیت ہے. اصل میں نے آپ کو بتایا نا مجھے ایک عارضہ ہے. اب دیکھیے عمر بھی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک تھے مصر کے بہت بڑے عالم، شیخ ابن باز کی موجودگی میں انہوں نے درس دیا. شیخ ابن باز کی موجودگی میں لوگ اس لیے درس دیتے تھے کہ اگر کوئی ہمارا درس غلط ہے تو شیخ ابن باز اس پر پھر تبصرہ کرتے تھے. تو زور کی نماز کے بعد شیخ ابن باز نے نماز پڑھائی تو ان کا نام جمیل تھا، مصر کے عالم تھے بہت بڑے. تو انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ وصیت واجب ہے، یہ منسوخ نہیں ہے. باقی جو اگلا حکم ہے نا، اذا وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، وہ منسوخ ہے. اس لیے کہ اس کا نسخہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، وہ منسوخ ہے لیکن وصیت منسوخ نہیں ہے. اب دیکھیے نا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا مزاج، میں ایسی چیزوں کو بڑے غور سے سنتا ہوں، اس لیے میرے خیال میں یہ واقعہ کم از کم بھی 25 سال پہلے کا واقعہ ہوگا. الحمدللہ مجھے پورا یاد ہے. تو چلیے جی اب آگے چلیے. وہ یہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں یکتب الخیر والشر، کہ یہ جو ہے نا کہ مایل، یعنی وہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ خیر بھی لکھتے ہیں شر بھی لکھتے ہیں، دونوں لکھی جاتی ہیں. یحرفون یزیلون، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یحرفون یزیلون. تحریف
کا ایک پہلا مرلہ ہے، وہ ہوتی ہے تصحیف. آپ نے ماشاءاللہ اس مصطلحات الحدیث پڑھی تو ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ بھول گئے ہیں. یہ جو معلول حدیث کی بات ہے نا، اس کی جو مختلف صورتیں ہیں نا، ان میں سے ایک تصحیف بھی ہے اور ایک تحریف بھی ہے. میں مثال دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. باقی فرق تو مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 روزے اور رکھ لے، آپ کو پتہ ہے نا، پھر سارے سال کے کا روزہ دار بن جاتا ہے وہ. وہاں بعض روایات، چونکہ نقطوں کا مسئلہ ہے، بعض روایات میں لفظ ہے ستن اور بعض روایات میں ہے شیئن. رسم الخط ایک ہے، رسم الخط. نقطوں کا فرق ہے. اس کو بولتے ہیں تصحیف فن حدیث میں. یہ فن حدیث کی اس طرح ہے. اور تحریف کیا ہے؟ اس کی مثال اگر لینی ہے نا، تو اس کی مثال جو ہے وہ ایک حدیث ہے. میں اسی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. عربی زبان میں اگر لکھا جائے، ابھی اس پر حرکتیں نہ ڈالے جائیں، سیاق و سباق کو نہ دیکھو، تو وہ دو طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ابھی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ابیون بھی پڑھا جا سکتا ہے. ابا بھی پڑھا جا سکتا ہے. ابا بھی پڑھا جا سکتا ہے. عطا بھی پڑھا جا سکتا ہے. جی. اب آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک حدیث میں کیا ہے. جابر کے جو باپ تھے، ایک روایت لفظ جو ہے وہ ابی کا لفظ ہے، کسی نے اس سے مراد لے لیا ابی بن کعب. اچھا. یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے. تصحیف پہلا مرلہ ہے اور تحریف جو ہے یہ اگلا مرلہ ہے. یعنی عام طور پر پڑھنے کی غلطی ہو جائے نا تو یہ تصحیف ہے، اور اگر جو ہے وہ معنی کا بگاڑ پیدا کر دیا جائے تو وہ تحریف ہے. ہاں اس میں بھی ستن اور شیئن. نہیں، اس کے اندر اصل میں معنی تو خیر وہاں بھی آیا ہے، لیکن بنیادی وہاں جو بات ہوئی ہے نا وہ صرف نقطوں کی حد تک ہے، اور یہاں جو ہے وہ حرف کی تبدیلی ہو گئی ہے. یعنی ابی اور ابی میں کتنا فرق ہے؟ لفظ کی تبدیلی تحریف ہے جی. اور اس کو نہیں، لفظ کی جو پڑھنے کی تبدیلی ہے وہ تصحیف ہے، اور اس کے معنی کی جو تعویلات ہیں وہ جو ہے وہ تحریف ہے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ تازہ اشراق ابھی میں نے پڑھا تو نہیں ہے، ان لوگوں کا اصل جو بگاڑ ہے نا وہ سارا کیا ہے کہ جاہلوں کو پکڑ کر ان کو جو ہے وہ تحریف کا شکار کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. اس نے امام بخاری سے ثابت کیا ہے، امام شافعی سے ثابت کیا ہے جو اس کا تواتر عملی کا، کہ امام شافعی جو ہے وہ خبر واحد کے قائل نہیں تھے. انا اللہ، میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ جن کی پوری کتاب کے اندر 6 باب خبر واحد کے بارے میں ہیں، اب دیکھو یہ لوگ، اس سے بڑی تحریف کیا ہوگی؟ تو اس لیے اتنا بڑی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ الہاد ہوتا ہے. اس لیے میں ہی کہتا ہوں کہ یہ لوگ ملحد ہیں. بس میں نے اشارہ کر دیا، باقی بات یہ تھا. اس لیے امام بخاری نے جو اس کا اعلیٰ درجہ وہ لیا ہے، یتأولونہ عن غیر تعویلی، کہ جو اصل مراد ہے اس کو چھوڑ کر کچھ اور مراد دے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ تورات اور انجیل میں ہوا کیا ہے، لفظی ترجمہ کرتے ہی وہ سارا بگاڑ ہوا ہے. کیونکہ نہ تورات اصل محفوظ ہے تو نہ انجیل اصل محفوظ ہے. سارا بگاڑ ترجمے کے ذریعے سے، ترجمہ در ترجمہ ہو. ترجمے سے بھی سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے. اور ترجمے میں کیا ہوتا ہے، اصل جو بگاڑ ہوتا ہے نا وہ اس کا ہوتا ہے، دیکھیے آپ اور میں اتفاق اگر ایسا ہو کہ آپ کی زبان کچھ اور ہو اور میری زبان کچھ اور ہو، جو درمیان میں ترجمان ہوتا ہے نا وہ بیڑا غرق کر سکتا ہے. درمیان کا ترجمان بڑا اہم ہوتا ہے. وہ آپ کو گزر چکا ہے پیچھے کہ ترجمان اگر معتبر ہو، ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر میرے
پیچھے وہ لوگ نہ ہوتے جو مجھے جھٹلانے والے ہوتے ہیں، تو میں ضرور کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کرتا ہرقل کے پاس۔ چلیے جی، یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ لیس احد یزول لفظ کتاب اللہ لفظ کتاب من کتب اللہ عز وجل ولکن یحرفونہ، کہتے ہیں کہ الفاظ تو مٹا نہیں سکتا، اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ سے تو مٹا دے گا، لیکن جب وہ کتاب پھیل جائے گی تو کہیں نہ کہیں تو مل جائے گی نا۔ اب آپ دیکھیے کہ انجیل، 4 انجیلوں کو تو وہ خود مانتے ہیں، لیکن ایک انجیل ایسی موجود ہے جس کو وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کی اوصاف سارے بیان کر رہے ہیں۔ کیا نام ہے جی اس انجیل؟ برنباس۔ تو ہمارا یہ ہے کہ اب کہاں لے جائیں گے؟ امام بخاری کا مقصد یہاں سے یہ ہے، یہ نہیں مطلب کہ دیکھیے انہوں نے جب ترجمے کر لیا اور ترجمہ ہی جو اثر ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تورات جو ہے وہ اسرائیل کا دستور ہے، لیکن اس کی حتمی تعبیر جو ہے وہ کیا ہے؟ تالمود یا تلمود۔ اور وہ کیا ہے؟ اس نے ہی سارا بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے، اصل تو موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح انجیل ہے، تو اللہ نے چونکہ جس کو دائمی بنانا تھا اس کی تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی نہیں۔ اچھا جی، اس لیے امام بخاری نے اعلیٰ درجہ بیان کر دیا، تصحیف اس کے اندر خود آ گئی۔ دراست علم سے مراد کیا ہے؟ تلاوت۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری کے ذہن پر تو وہ نقطہ سوار ہے نا، ایک انسان کا فعل اور ایک قرآن مجید اللہ کا کلام، تو اس لیے بتایا کہ تلاوت جو ہے وہ انسان کا فعل ہے اور جو اثر ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، وائیہ یہ حاکہ میں ہے، اس کا معنی حافظہ ہے، لیکن میں آپ کو مختصر سے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے دادا کا خواب شاید آپ کو بتایا ہوا ہے۔ ان کا جو ہے وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر جو ہے یہ دعا تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو قرآن کا حافظ اور محافظ بنا دے۔ حافظ وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کو یاد کر لے، اس کے الفاظ وغیرہ سارے یاد کر لے، اور محافظ وہ ہوتا ہے جو اس کا معنی بھی سمجھے۔ اس کے لیے لفظ کون سا ہے؟ جس میں لفظ بھی شامل ہو اور معنی بھی شامل ہو۔ ہاں جی، کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ کیا مطلب لفظ بھی شامل ہو؟ ہاں، ایسا لفظ بتائیے جس میں لفظ بھی شامل ہو اور معنی بھی شامل ہو۔ چلیے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، اب آپ قریب ہو جائیں گے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاہا، فوعاہا، یہ وائی جو ہے اس کے اندر لفظ اور معنی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن امام بخاری نے، اصل میں بات یہ امام بخاری گفتگو کر رہے ہیں اہل علم کے لیے اور عربوں کے لیے، ان کو نہیں پتا تھا کہ میری جو بخاری ہے وہ عجم کے اندر بھی جو ہے وہ اتنی پھیلے گی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک معاملے میں تحقیق کر رہا تھا کہ یہ جو ابو غدہ عبد الفتاح ہے نا، موطا کا اور امام بخاری کا مقابلہ کر رہا ہے، اور کہتا ہے موطا کیا ہے امام بخاری کے سامنے، اگرچہ بات ٹھیک ہے اس کی، وہ پہلی کوشش ہے، پہلی کوشش کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ الفیہ ابن مالک کہتا ہے میری کتاب بہت عمدہ ہے، لیکن فضل جو ہے وہ سارا وہ نہیں، عراقی کو نہیں ہے، وہ ابن موتی، الفیہ ابن موتی کو فضیلت ساری اس کی حاصل ہے، اس لیے کہ پہلی کتاب اس نے لکھی ہے الفیہ، لیکن میری کتاب اس لیے بہتر ہے میں متاخرین میں سے ہوں، اس کے بعد، تو اس لیے متاخرین کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ مثال طور پر اگر میں کوئی اچھی بات بیان کر دوں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، اصل جو فضیلت ہے وہ ساری ان لوگوں کی ہے جن سے میں نے علم سیکھا ہے۔ باقی پھر اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ایک چیز یاد رہے یا میں صحیح سمجھ جاؤں، یہ سارے اللہ کے کرم ہیں۔ چلیے جی، امام بخاری نے لفظ وائیہ میں بتایا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے حافظہ، لیکن حافظہ سے مراد کیا ہے؟
لفظی بھی اور معنوی دونوں چیزیں، دونوں طرح محفوظ ہے۔ اس کے بعد پھر ہاکا کی آتے ہیں بتائیہا اذن واعیہ۔ اب اذن واعیہ سے مراد جو ہے وہ صرف کان نہیں ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ہے نا، کان ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، لیکن وائی جو ہے سننا بھی اور پھر اس کے بعد سمجھنا بھی، دونوں میں چیز ہے۔ تحفظها، اچھا وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں۔ اصل جو پہلا مرحلہ ہے نا وہ کیا ہے، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر جو ہے نا ڈرانے کا کام پہلے نہ کیا جائے اور پہلے کام جو ہے وہ نہیں حوصلہ ڈال دیا جائے، خطرناک کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ماں بچے کو پالتی ہے نا فطری طور پر، ہاں این ہاتھ نہیں لانا، این ہاتھ نہیں لانا، ماں پہلا کام یہ کرتی ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک وقت اور آتا ہے جب کہ اس کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے نا، ایک وقت ایسا آتا ہے پہلے تو اسے ڈراتی ہے ہر چیز سے، ہاں ان ہاتھ نہیں لانا۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے بیچارے نے کی کم کیتا ہے، اور شرفی چھڑ کے تھے کولا موچ پا لیتا ہے، ماں کو بولنی سی۔ لیکن جب بچہ جو ہے وہ خود کوشش کرے، جب خود کوشش شروع کر دے تو اس کی پھر حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ہاں اب دیکھیے نا، آپ نے تو کام کرنا ہی کوئی نہیں، ہر وقت جو ہے وہ کوئی گھٹنوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سوچوں میں پڑا ہوا ہے، تو اس وقت تو پھر مجھے یہی کہنا ہے جی آپ کو جی خبردار ہوں، اٹھیں جی، ہاں اور گھٹنوں کو چھوڑیں، یہ رات کا وقت نہیں ہے، یہ دن کا ہے۔ ہاں جی لیکن جب آپ جو ہے وہ کام کریں گے نا اس وقت پھر کیا کام ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، میں نے اللہ کا شکر ہے کہ ابوالکلام آزاد کی بات میں نے سنی تھی، ساری زندگی میں نے اس کو اپنا لیا۔ میں بڑے لوگوں کی جو میں بات سنتا تھا نا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے اس بات کو اختیار کرنا ہے۔ ابوالکلام آزاد جو ہے وہ ایک گرا ہوا کاغذ بھی ہونا وہ اٹھا کر پڑھتے تھے، پھر پھینک دیتے تھے یا رکھ لیتے تھے، لیکن میں تھوڑا سا انتہا میں چلا گیا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میرے پاس اتنے تے پردے بھی جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں ذرا انتہا، یہ افراد تفرید کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا مجھے ایک فائدہ ہے کہ اگر میں اس طرح کا نہ ہوتا تو شاید یہ چیزیں میں 60 سال پہلے یہ پڑھی ہوئی ہیں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات، لیکن انسان کا توازن جو ہے وہ قائم ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ مل کر۔ اچھا جی، لِأُنذِرَکُم، میں اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ڈرانا پہلے ہے اور اس کے بعد پھر حوصلہ افزائی ہے۔ میں اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جب کسی سے کام لو نا تو اتنی تنقید تو کرو، لیکن یہ نہ کہ اس کا حوصلہ ہی توڑ دو، اس کا حوصلہ نہ توڑو۔ یعنی ایک تنقید اتنی ہوتی ہے کہ تو اس قابل ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ کر ہی نہیں سکتا، نہیں اس کا حوصلہ ٹوٹ، بس ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے کہ جب میں کر ہی نہیں سکتا تو میں کوشش کیوں کروں۔ اصل میں میری اولاد ہے نا، اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بات حوصلہ ہی نہیں کرتے۔ میرا ایک بیٹا ایسا ہے جس نے آج تک میرے سامنے کبھی تقریر نہیں کی اور ہے بہت بڑا عالم، بس میں نے اشارہ کر دیا، اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ احترام ہے آپ کا؟ نہیں احترام تو کوئی نہیں ہے، اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ چلیے جی، میں اسے کہتا ہوں کہ کبھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم کبھی جمعہ پڑھا دو مجھے۔ آپ یہ سمجھیے کہ یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے تقریباً 36 سال ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک دن وہ لا کے نا باہر رہ کے درمیان سے آیا، ویسے بات پھر ادھر چلی جائے گی۔ میرے ساتھ حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی نے یہ کام کیا،
بیچارے بہت کم باہر جاتے تھے. اچھا میں نے ابھی تک خطبہ شروع نہیں کیا تھا دینا. ویسے اللہ کا شکر ہے علم میں نے محنت سے پڑھا ہوا تھا. تو حافظ عبداللہ صاحب نے مجھے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو جو جمعہ آ رہا ہے میں نہیں آؤں گا, آپ نے پڑھانا ہے. میں نے بڑی اچھی تیاری کر لی. اب جب انسان تیاری کر لے اور عمر بھی ابتدائی جوانی کی ہو, یادداشت بڑی اچھی ہوتی ہے. میں نے شاندار خطبہ دیا. اچھا ہماری مسجد قدس جو آبائی مسجد ہے اس کے اندر 1 گھنٹے سے کم خطبہ ہوتا نہیں تھا, کیونکہ اصل میں خطیب لوگ تھے نا, حافظ اسماعیل روپڑی اور حافظ بقادر روپڑی, وہ تو تمہید مانتے ہی جو ہے وہ 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں. خطیبوں کو تو آپ کا پتہ ہے, لیکن حافظ اسماعیل کا کمال یہ تھا کہ وہ چاہیں تو 7 گھنٹے تقریر کرنے اور اسی بات کو 5 منٹ میں بیان کر دیتے. یہ ان کا کمال تھا. ویسے حافظ بقادر صاحب کا بھی ویسے ایسا ہی حال تھا, لیکن ان کا انداز جو تھا وہ ذرا کاٹنے کا تھا. اس لیے دونوں بھائی بالکل مختلف تربیت کے. میں نے تربیت پائی حافظ اسماعیل کے ہاتھ میں, چونکہ میرے وہ بینوی کیا تھے, میرے والد کے بعد باپ کی طرح انہوں نے مجھے پالا محبت سے. اللہ اکبر. میں آپ کو حافظ بقادر روپڑی کی ایک بات بتا دیتا ہوں. کیا نہیں وہ بتا دیتا ہوں. پہلے آپ پہلے حافظ بقادر کی بات سن لیں. حافظ بقادر روپڑی سے ایک مرزائی کا مناظرہ ہو رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی موت موضوع تھا. وہ کہتا جی آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان پر چلے گئے ہیں, وہ پیشاب پخانہ کہاں کرتے ہیں؟ ذرا آپ بات سنیے, وہ پیشاب خانہ کہاں کرتے ہیں جی؟ اب جو میرے جیسا آدمی ہوتا ہے نا, جس کا مزاج مناظرہ نہیں, اس نے اس کی تشریح شروع کر دینی تھی. حافظ صاحب ایسا نہیں کرتے تھے. حافظ صاحب کہنے لے جی گڑے پہننے لے تیری ماں دا سر نے پتہ ہے جس کا گڑا پگڑ رہا ہوتا ہے نا, وہ ایسا ہوتا پخانے کے بعد پیشاب. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں میں کس میں شروع کر دیتا. تو مجھ سے کافی بڑے تھے حافظ بقادر روپڑی, مجھ سے کوئی 22 سال بڑے ہوں گے. حافظ ابراہیم کمیر پوری بھی ہمارے خاندان میں سے ہی تھے, یعنی ہمارے خاندان کے داماد تھے. وہ مجھ سے کوئی 18-19 سال بڑے ہوں گے. حافظ بقادر سے وہ چھوٹے تھے. وہ جب آ جاتے ان کا علمی ذوق اچھا تھا. تو ہمیشہ مجھے جو ہے نا, جب بھی میں کوئی بات کرتا نا, وہ کہتے ہیں انہیں گلتے کر دیتی ہوں تو قسمہ کر, کیونکہ قسمہ کرنے والا بندہ ہے جی وہ اصل نکھار پیدا کرتا ہے. یہ ہوں میرا پرانا مزاج ہے نکھار کا. اچھا ہوں گل آ جائے گی اتنے. میں پہلا جمعہ تو بڑا شاندار پڑھا لیتا, اگلا جمعہ حافظ صاحب جان بوجھ کے نہیں آئے, وہ میری تربیت کرنی سی. اچھا ہوں میں تو خیال سے کہ بھی ہوں آ جان گے, میں تیاری کوئی نہیں کی تھی. اچھا ہوں تیاری نہ ہوئے تو 1 گھنٹہ میں کس پورا کرا. خطبہ بھی میرا یعنی دوسرا خطبہ سی. تے جس وقت میں بڑا زور لایا تے آدھا گھنٹہ ہو گیا نا, میرا مواد ختم ہو گیا. اچھا وہ بچارے جڑے لوگ ہوتے ہیں تمہیں پتا وہ عادی ہوتے ہیں, تو بعض لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں. ایک بندے نے کہا حافظ صاحب ٹائم نہیں ہویا. ہوں میں نے پہ گئی مصیبت کہ میں تو ختم ہوا پھر یہ کہنا ٹائم کوئی نہیں آیا. میں پھر دوسرے خطبے نو کھڑے ہونا میں پھر کوئی 15 منٹ ہور لا دیتے, لیکن پھر میں اس گل ختم کی کہ اب تمہیں پتا مولوی کوئی نہ کوئی بہانا تو ملتا ہے نا, کہ اور میں اس گل ختم کی کہ تو ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقهه. میں یہ گل ختم کی تھی کہ لو دسو اپنی انسان نو صفائی ویسے کنیاں دساں یاد آئی ہیں. اچھا پھر اس بندے میں سمجھ آ گئی کہ اصل گل ہے کہ دانا پانی مکیا پھرتا ہے, خام کا تو مصیبت پایا ہے. اچھا ہویا پتا کہ حافظ صاحب خطبے کے دوران آ گئے. نہیں خطبے کے دوران آ گئے, یعنی جدو میں بیان کر رہا سا
ہن انہوں نے کی کام کیتا کہ ہن اس وقت میرے تے تنقید نہیں کیتی، نماز انہوں نے پڑھائی تے نماز دے بعد کہتے ہیں کہ میں اج بڑا خوش ہاں کہ ماشاءاللہ میرے بھتیجے نے جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے تے میں یہ واسطے دعا کرنا وا۔ میں تمہیں شاید پتہ ہے کہ نہیں، حافظ اسماعیل کا ایک نواسا ہے ساتھ جڑا اتنے قرآن مجید سناتا ہے، میں ساتھ نو ایک بات کہی ہے، میں کہ ساتھ جس دن تو ممبر تے کھڑا ہو گیا نا بس اس دن میں سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ قرآن مجید وہ سناتا ہے، میں 2-3 سال تو انہوں تیار کر رہا ہوں۔ ایک سے پہلے ایک تیار کیا سی لیکن وہ زاری بن گیا، وہ بہت ہی اللہ کا بندہ، بہت اعتماد چاہ کے تو وہ بگڑ گیا، نہ نہیں میں لینا ویسے، وہ میرا بھتیجا ہے۔ یہ میری ظاہر ہے کہ جی پانجی ہے وہ بیٹا ہے، میں تو کوشش تو بڑی کری دی ہے۔ راتی حسن میرے کو آیا سی، میں پھر راتی ہوں کچھ گلاں سمجھائیاں، گلاں میں سمجھائیاں کہ چلو ایک گل میں تمہیں ختم کر دوں پھر سنا ہوں۔ ہاں وہ یہ ہے کہ لے ان دیرا کم بھی تاکہ میں تن ڈراواں تے اگے ہے کہ ومم بلغ تے جدوں کو قرآن مجید پہنچ جائے نا وہ کو بھی وہ بھی ڈر گیا۔ اچھا یہ بھی گل میں ختم کر دوں کہ جس وقت بچہ کھڑے ہون دھیان دار ہے، کھڑے ہوتے اگر ان تو کہتے نا نہ ہی کھڑے نہیں ہونا بچہ کدی بھی نہیں سوئے گا، اس وقت وہ ڈگتا بھی ہے، شاباش شاباش او شاباش شاباش، اس وقت کی کریدا حوصلہ افزائی۔ اس واسطے نہ تو اینا ڈراؤ کہ بندہ بیچارہ جائے جی وہ بالکل ہی مایوس ہی ہو جائے کہ میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تے نہ اینی حوصلہ افزائی کرو کہ بندہ جڑا نا آپ کدی اصلاح وال پوے ہی نہ۔ اے دو انتہاواں چ نہیں ہونا چاہیے، جڑا مربی ہے نا جی وہ دونوں خوبیاں چاہیے ہیں، لیکن پہلی چیز دیکھو یہ ہے کہ ڈراؤ تو پھر وہ بعد بشارت دو۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ اگر وہ آ کے تو سانوں جنت اور دوزخ تے یعنی خاص طور پہ دوزخ کا ڈراوا نہ ہوتا تو سانوں کہتے نا تسی چوری چھڑ دیو، تو سانوں کہتے تسی بدکاری چھڑ دیو نہ، سانوں کہتے شراب چھڑ دیو، کدی بھی نہیں چھڑنی۔ سانوں پہلے ڈرایا گیا ہے اور نہ جنت اور دوزخ کی شدت بیان کی گئی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہر جگہ قرآن میں دیکھو جتھے جنت دا جہنم دا ذکر ہے نار ہی جنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں توازن قائم رکھتے ہیں۔ تو اس پر سے میں تم کہنا یہ چاہنا وا کہ تربیت دا تقاضا ہوئی ہے کہ کسی بندے نو ذرا حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن جی میری اولاد ہے نا وہ ایک تھوڑا جا ایک پہلو ایسا ہے، وہ اصل سے سمجھتے ہیں سی پہلے دن ہی حافظ عبدالرحمن مدنی ہے، لیکن اجے حافظ عبدالرحمن مدنی نالوں ادھی عمر دے تقریباً ادھی عمر ہی ہے۔ حافظ عبدالرحمن مدنی کا جنا مطلب علمی مطالعہ ہے، طالب علمی ہے، وہ تقریباً 65 سال دی ہے میری، تو ویسے میری تدریس تے کم جڑا جی وہ 60 سال دا ہے، تو 60 سال دی تو انہوں نے کسی بھی عمر نہیں کی، لیکن وہ سمجھتا پتا کی نے کہ اسی بہتے عقل مند پیو نالوں اتنے آ کے گل بگڑ دی ہے۔ چلو ہوں تو میں یہ تو ایویں گل آ گئی سی درمیان ہوں میں تمہیں سنان لگا وا اگے گل۔ اگلی گل یہ ہے کہ اہل حدیث چلے ہیں جی، انہوں نے امامہ کی تقلید تے چھڈی، لیکن تقلید چھڈ کے تے تقلید کا اصل تے حل ہے اجتہاد۔ تقلید کے مقابل کی چیز ہے اجتہاد۔ اجتہاد تو مراد اگر تسی تھوڑا جا عام لے لو نا تو فن حدیث وچ بھی جڑیاں باریکیاں نا وہ بھی غور و فکر ہے، اگرچہ انہوں اصطلاحاً اجتہاد نہیں کہتے، ہاں کہتے تو ان فن حدیث نے، لیکن وہ بھی جڑیاں باریکیاں نے ساریاں اجتہاد نے۔ ساری سردار اہل حدیثاں دی یہ بن گئی ہے، وہ جڑی حدیث آتی ہے نا کہ اہل علم فوت ہو جان گے، علم کس طرح اٹھے گا؟
اہل علم فوت ہو جان گے تو انہوں کی جگہ تے پھر زاہد بیٹھن گے. ظاہر ہے بیٹا پہلے دن ہی آفت الرحمان مدنی ہے, پھر کی ہوئے گا لوگوں کو فتویٰ دین کے بغیر علم دے تو فضلو وازلو. اس واسطے تحقیق دا ذوق ہوں تسی ماشاءاللہ جنہیں بندے ہونا, میرا ایک کوئی شوق ہے کہ تن تحقیق دا ذوق پیدا ہو جائے, مگر میں کنا کامیاب ہونا وا وہ اللہ کو دعائیں اے میں بندے اج اتوں اٹھا کے لیا ہے اصغر نو, ان کوئی لوڑ نہیں علم دی, لیکن ان میں چند دنوں تو مصیبت پائی ہے فلانی چیز دی تحقیق کر کے دے. ماشاءاللہ صلاحیت ہے لیکن شوق نہیں ہے. صلاحیت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, میں خوشی ہوں ہے. اچھا جی ان تک میں گل دس لگا میں اہل حدیثاں دا کام کی ہویا ہے کہ وہ اصل میں تقلید چھڈ کے نا تو یہ آ گئے کہ علماء اٹھ گئے تو جاہل ہونے کی جگہ تے بیٹھ گئے. اشتہادی صلاحیت نہیں. ہوں میں تمہیں مثال دینا وا, یہ تھوڑا جہا فن حدیث بھی گل ہو جائے. اج میں تن دونوں ایک مسئلہ پیش کیتا سی, اور میں تمہیں کی کہا سی کہ بلاغات دا موضوع مینوں کڈ کے دیو. وہ وجہ اصل یہ ہے کہ مینوں جنہ کچھ بھی یاد ہوتا ہے نا خلاصہ یاد ہوتا ہے. بنیادی گل مینوں یاد ہوتی ہے, لیکن جدوں میں بیان کرنی ہوئے تو پھر مینوں تازہ کرنی پڑتی ہے. وہ اصل باعث کی ہے اے ایک رسالہ ہے, میں کوئی مضمون نہیں پڑھتا کسی رسالے چو, صرف وہ پڑھنا وا جڑا میرے ذوق دا ہوتا ہے. یہ کڈن والے نے عبداللہ ناصر رحمانی. عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی میں خیر تعریف ہی کراں گا, اللہ تعالیٰ مزید علم دے وچ ترقی دے, لیکن وہ دوسرے پاسے پی گئے نے, مطلب ایک تعلقات بھی زیادہ پی گئے نے. اس واسطے ماشاءاللہ محنتی بھی نے, ذہین بھی نے, لیکن ظاہریت وال میلان بہت زیادہ ہے. اور وہ وجہ جی ہے نا, یہ تعلیم علم ہونا چاہیے کہ وہ وجہ اصل سے سید بدرالدین شاہ راشدی نے, وہ بھی ظاہری نے. اے رسالے دے وچ ایک مضمون چھپیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ مضمون کسی اور دے نام سے چھپیا ہے. کیا بندش وحی کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کی تھی؟ ہوں یہ مضمون چھپیا ہے, میں تمہیں خلاصہ دس دینا کیونکہ سارا مضمون تو میں تیرے کو نہیں پڑھنا. خلاصہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کلا کی ہے یا بندہ ہے, کیونکہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب دے نگران نے, ظاہر ہے کہ ذمہ داری انہوں دی. وہ بندہ یہ کہتا جی گل یہ ہے کہ جی بخاری دی حدیث ہے نا تسی پڑھی ہے, تو میں کتاب التعبیر پڑھائی سی, ایک ہی حدیث ہے وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وحی ہوئی ہے نا تے بعد وہی کچھ دن بند ہو گئی سی. وہ اختلاف ہے کہ دیر کی نہیں ہے, وہ اصل انی ہم نہیں. مولانا صفی الرحمان صاحب زیادہ ذہین نے, انہوں نے کہا کچھ دن سی, گل صحیح ہے ان کی. بعد لوگوں نے 3 سال بھی بنائی ہے, لیکن ایسی اہمیت نہیں کی. سوال ہے کہ فطرت الوحی جڑا نا پہلی وحی دے بعد تو میں ویسے چونکہ تسی ماشاء اللہ آج کل وہ شوقین ہو, تم دس دینا جس وقت دلہن پہلے دن لیائی دی ہے نا, پھر ہم 2-3 دن واسطے ماں باپ کے گھر پہ ہی دے دیں. کی مقصد ہوتا ہے جا بس اے ماشاء اللہ اکثر کمارے نے اس واسطے میں کی ہے میں کہوں باقی بات کی دساں. یہ ذرا فطرہ ہے نا جی, ایک اد واسطے ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ بیچاری دیکھو نا جی, ایک رات بھی تو سارا کچھ نہیں, سب کچھ نہیں سکھ رہی. اس واسطے وہ بیچاری گھروں آئے تاکہ ماں جا کے کہانیاں بھی سناوے تو نالے نشیتا بھی دے دے, تو پھر وہ بعد وہ آتی ہے کہ ہاں ہوں میں مکلاوا لین چلے آؤں. میں تو ویسے اس وقت مثال دیتی ہے, خدا نہ کرے میں اللہ کے رسول کی مثال نہیں دینا چاہتا. پہلی وحی کے بعد اللہ کے رسول کو کنی تکلیف سی, بخار ہویا ہے, لیکن جب وحی بند ہوئے نا تو دسو ہاں کہ اگر ایک رات کوئی بیوی نو رکھ کے تے ان چھڑ دے وہ تو کی بیتی ہوں وہی کر کے تعلق اتنا گہرا جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے چھڑتا ہے.
مثال ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੀ ਕਰਾ ਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅब्बास ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅब्बास ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋਹਮਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, اور نوما کا معنی ہے مرد پر رجحان، کہندے نے مرد اس سے حکومت کرتا ہے۔ تو ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر اس کی محتاج ہو۔ تسی دسو کہ عورت دی پہلی چیز اگر بگڑ جائے تو ان سمجھاؤ، دوسری حرکت ہوتی کی ہے بستر دور کر دیو بھائی، وہ تکلیف کیا مرد میں نہیں ہوتی؟ نہیں بہتی نہیں ہوتی ویسے، جتنی دو ہونا بہتی نہیں ہوتی، وہ تو کہنا شکر ہے جو چلی گئی ہے۔ اس واسطے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول کو کنی تکلیف سی۔ اللہ کے رسول ہوں پہاڑوں تے جاندے سن تے دل میں خیال آتا سی، ارادہ نہیں سی کرتے، خیال آتا سی کہ میں اینی تکلیف چاہ، ادھر تو بہتر ہے میں موت آ جائے۔ پہلے لفظ کیا سی کہ خدیجہ مینوں خطا ہے کہ میں نہیں بچاں گا، حضرت خدیجہ نے تسلی دیتی سی۔ ہوں اے دوسرا مرلہ ہے کہ میں تے موت آ جائے بہتر ہے۔ جس وقت پہاڑ سے جانتے سن تے حدیث وچ آندا ہے کہ جبرائیل آ جاتا سی۔ اچھا اللہ نے جب وہی دوبارہ نہیں کی، خواباں دی صورت ہوندی ہے نا، وہ دن سی نا جس طرح کی وہی ہوئی سی غار حرا چ، وہ جی وہی نہیں کی، وہ جو بھی سی وہ لذت بھی سی، لیکن وہ انتہائی بھی سی کہ مرن لگے سن، حتی بلغ من الجہد۔ اے جی گل ہے جی، اے حدیثاں وچ تے میں گل دسیا نا کہ غور و فکر ذرا مانن سمجھن دا مسئلہ ہے نا، یہ تقریباً ختم ہو گیا۔ اللہ ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کام کرنی ہے۔ اے نے کیا جی کہ اے تے ایڈا بڑا گناہ ہے، جڑا بندہ خودکشی کر لے نا جی، وہ تو ہمیشہ ان سزا ہی جنت سے ملنی ہے، خودکشی کرتا ہے۔ ایڈے گناہگار سن اللہ دے رسول جی، اے انہیں رد کیتا ہے، اے مانوی رد کیتا ہے، تو لفظی رد میں انہیں اپنا فن حدیث کی مہارت دکھائی ہے، جہد پول کھل گیا کہ ان کو فن حدیث کی اب جدہ بھی پتہ نہیں گا، انہیں مہارت کی دکھائی ہے کہ یہ اصل میں امام بخاری کی بلاغات ہے۔ بلاغات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہد ایک بندے نے کسی کو گل سنی نہ ہوئے، مثال کے طور پہ کسی بندے نے میرے کو گل نہیں سنی، تسی میری کو گل بیان کی ہے، وہ کہتا جی حافظ عبد الرحمن مدنی سے مجھے یہ بات پہنچی ہے، قائد اعظم کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، علامہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان کا نے بلاغات۔ امام مالک تک چکے کتاب ذرا پہلی کتابیں جو ہیں انہوں نے بلاغات کافی زیادہ نے، ویسے تو یار سادے ایک شاگرد نے خضر یاد نے تے بڑھاتی نے 239، حالانکہ ہیاں صرف 42 نے، لیکن خیر چلو وہ بیچارے نے ایک محنت کی ہے نا، وہ ایک مضمون چھپیا سی محدث میں، میں نے سویرے کڑھ کے دیتا ہے انہیں، خیر جو بھی ہوا، ہاں جی ماشاء اللہ اہل حدیثاں دی حمایت کرنی تہاڈی ذمہ داری ہے کہ تسی ضرور انہیں غلطیاں درست کرو دیا، لیکن غلطی درست کرنا مانا یہ نہیں کہ تسی کہو کہ ہاں یہ غلطی جی ہے یہ صحیح ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھی ہاں انسان بھولن کا شکار ہے، انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ چلیے اچھا آگے چلو، اس بندے نے کی کام کیا کہ امام بخاری کی یہ روایت ہے جی یہ صحیح نہیں ہے، یہ منقطع ہے۔ اے اللہ دے بندے بلاغات معطا دی وچ ہور گل ہے، امام بخاری دی تے بلاغات ایک نہیں گی کتھے
وہ بخاری بخاری سے کوئی بلاغات نہیں کیا، وہ دنیاوی بلاغات نہیں، وہ دنیاوی بلاغات نے، وہ صرف 4 بلاغات معتدی زیر باس نے کہ وہ جنیا بلاغات نے وہ تمام دنیا نے مسند ثابت ہوئی نے، لیکن صرف 4 روایتیں ایسی ہیں جنہوں کے بارے میں باس کی ہے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں، وہ تو معتدی بارے باس ہے۔ بخاری کے تو ایک بلاغات نہیں، اگر ایک بلاغات نکلا بے امام بخاری تو ساری کتاب ہی ٹہ جاتی ہے۔ اور پھر دیکھو انہیں دوسری گل کی وہ تائید سے کہتا ہے اصل سے امام بخاری بلاغات جو ہے وہ لے کر آتے ہیں بطور مطابقت کے اور بطور شواہد کے، حالانکہ کتاب التعبیر میں اے جڑی حدیث ہے ایک کلی حدیث ہے، نہ وہ پہلے کوئی حدیث ہے نہ وہ بعد کوئی حدیث ہے، یہ ساری بنیاد ہی دیتے۔ اصل گل پتہ کی ہے، بندے نو سمجھ کرتے ہوئے تو بندہ خام خواہ جدو علماء ہوتے حملے شروع کر دے نا، انہیں حملہ کیا اصل میں صفی الرحمان ہوتے۔ دیکھو میں صفی الرحمان دے نال میری یہ بہت بیٹھ گئے، اس بندے نو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیتی سی، اگر ان صلاحیت نہ دیں اللہ تو ارباں دے مقابلے میں آ کے تو وہ کتاب پہلا انعام لینی کوئی چھوٹی جی گل نہیں گی۔ انہیں بخاری باقاعدہ کوئی میرا خیال کم از کم 20 دفعہ پڑھائی ہو گئی۔ اچھا وہ تردید ہوتی پی ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کتاب التعبیر والی، وہ کہتے ہیں کہ امام جی اللہ کے رسول نے یہ حدیث صحیح ہے، انہوں نے وہ حوالہ دیتا لیکن انہوں نے بحث نہیں کی۔ مگر میں تمہیں گل دساں کہ اصل گل پتہ کی ہے، تمہیں میں ایک گل دسی سی، تمہیں یاد تو کوئی نہیں ہونی، تمہیں میں کیا سی کہ ایک ہوں مشیت ایک ہوں ارادہ۔ مشیت پہلا مرلہ ہے، ارادہ اگلا ہے۔ مشیت دیا 2 قسم نہیں گیا، تکوینی تے تشریعی، تے ارادے دیا 2 قسم نہیں، وہ اگلا مرلہ ہے۔ میں ذرا اصل ججم پڑھاتا رہا نا، اللہ دے میری تربیت ہوتی رہی ہے، اتنے میں ججاں نے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس بندے نے ذرا ارادہ قتل، اے جرم ارادہ قتل دا ہے یا اے جڑا جرم ہے جی یہ صرف سوچن دی حد تک ہے، بلکہ ایک اور گل ہے سارے قانون سے ہے کہ اگر بندہ فوری اشتہار کے تحت قتل کر دے تو انہوں سزائے موت نہیں دیں۔ اگر پرانی سوچی بات ہوئے کہ میں قتل کرنا ہے پھر وہ سزا پھانسی ہے، لیکن اگر فوری اشتہار آیا تو قتل ہو گیا پھر دی سزا ہے۔ میں تمہیں اصل سے یہ جڑے تجزیے کرتا رہا نا ججاں دے نال، وہ میں تمہیں اصل سے اج اللہ میرے کم لیا رہا ہے ماشاء اللہ، ان کہہ دیو میں شام کو آواں گا ان شاء اللہ۔ اچھا جی چلو خیر چھڈو، میں اپنے آپ کو اصل ہلکا کرنا وا تھوڑا جہا مذاق کر کے۔ گل یہ ہے کہ پہلے دیکھیے انہیں بنائی ہے اللہ کے رسول دی خودکشی دی کوشش، یہ خودکشی دی کوشش ہے، یہ اصل خودکشی دی کوشش نہیں کی۔ میں تمہیں گل دسنا، ایک ہوں ہے پہلے دل میں کو بات آنی، ڈپریشن کا مریض ہے جی وہ دل میں بڑی دفعہ آتا ہے کہ میں مر جاواں، لیکن پھر وہ کہنا کہ نہیں خودکشی آرام ہے، میں نہیں مرنا۔ اے میں تمہیں گل دساں کہ میں نا سارے میدانوں سے گزریا ہوں، میں ڈپریشن کا مریض ہوں، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں خود یہ نہیں مطلب ہے کدی انگلی بھی نہیں ہلائی کہ میں خودکشی کی کوشش کرا، وہ پھر میں علاج کرنا وا قرآن مجید دیا آیتاں نال، امید دیا آیتاں پھر میں بار بار پڑھنا وا۔ دیکھو نا میرے اتنے شیطانی حملے ہوندے نے، میں پھر وہ علاج نہیں کرنا وا الحمدللہ۔ اصل میں ایک ہوں ہے حدیث النفس، ایک ہوں ہے کوشش۔ حدیث النفس تو کوئی پکڑ نہیں، ان اللہ تجاوز عن امتی ما توسوس به انفسهم، یہ حدیث النفس ہے۔ جڑے دل میں خیالات آتے ہیں نا جی نفسیاتی جی چیزاں ہوندیاں نے، ما لم یتکلم او یعمل، وہ عمل کرے۔ اچھا ہوں ذرا ارادہ قتل ہے نا یہ ایک عمل ہے،
ارادہ قتل کیوں کہتے ہیں یا خودکشی کی کوشش کی ہے. ایک بندہ زہر کھانا لیکن بچ جاتا ہے, اے خودکشی کی کوشش ہے, یہ جرم ہے. لیکن ایک بندے کے دل میں بار بار خیال آتا ہے میں خودکشی کر لواں, یہ کوئی جرم نہیں گا. اللہ کے رسول نو اصل سے کیفیت سی نا جی وہ نہیں سی برداشت ہوتی. اس کیفیت کا اظہار اصل سے اللہ کے نال ایک تعلق جڑ کے دوبارہ انقطاع ہوا سی. یہ حدیث تو بڑے اعلیٰ معیار کی حدیث ہے. اچھا ہوں میں تھی تھوڑی جی گل دساں, چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تمہیں پڑھایا ہے. اے حدیث میں ذرا تم سب نے دس داں کہ اے حدیث تسی پڑھی سی. اچھا انہیں کی کیا کہ بلاغات زوری ہے, جی ایسے ہی کہتے ہیں. حالانکہ بلاغات کا معنی یہ ہے کہ وہ جہاں کو روایت کر رہے وہ نا ہی نہ ہوئے. باقاعدہ امام بخاری نے سند بیان کی ہے, کہتا ہے کہ زوری ان عروہ, اور عروہ مشہور استاد ہے امام زوری کا. عروہ تو اگے تو کوئی نہیں ہے نا, کتوں اگے کوئی نہیں ہے. عروہ کا استاد کون ہے جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گل دسی ہو؟ عروہ کا استاد کون ہے؟ اس سے بھی موجود ہے. یہ پھر بالاغہ نہیں مطلب کون استاد؟ نہیں بلاغا اتنے نہیں نہ ہے. تو وہی گل غلطی کتنے لگی ہے وہ وہی سنان لگا وا. پہلے تسی جی جی وہ تو میں اتوں سنا دینا وا, چونکہ تعلق کتاب و طویل سامنے نہیں گئی. تو جی وہ جا جواب ہے جی وہ میں تمہیں پہلے تسی وہ سن لو. لو جی اللہ کی قدرت ہے کہ شاید ایسے باب ایک بات ہور موجود ہے. نہیں ایسے باب سے نہیں گی, ایک ہور باب سے ہاں وہ بھی سن لو. جی حدیث سنو, یہ حدیث ہی ہے باب قول النبی الماہر بالقرآن ما سفرت الکلام البررہ, تسی ان قریب پڑھی ہے. وہ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن یونس عن ابن شہاب اخبرنی عروۃ بن زبیر و سعید بن المسیب و علقمۃ بن وقاص و عبید اللہ بن عبداللہ عن حدیث عائشہ. یہ چار بندے نے جنہوں تو زوری روایت کر رہے ہیں. اچھا لفظ کی بولتے ہیں ایسے لفظ میں وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيثِ, چارہ نے میں نے روایت سنائی ہے لیکن کسی کی گل پوری نہیں. پوری نہیں, میں چارہ میں اکٹھا کر کے گل پوری کر رہا ہوں. ٹکڑے جوڑ رہے ہیں. ہاں ان بلاغات نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اگر تسی میرا ایک سبق ہے میرے کو سنیا ہے, تسی خلاصتاً اس سبق نو وہ ایک گھنٹے ہی سنیا, تسی 15 منٹ میں خلاصہ بیان کر دیں ہو. یہ بلاغات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہوں وہ حدیث تسی سنو جن بلاغات بنایا گیا ہے. لو جی اس حدیث کے الفاظ کی نے, اس حدیث کے الفاظ یہ نے سند پوری ہے, بالکل سند پوری اس طرح کی ہے کہ وہ امام بخاری نے سند بیان کی ہے زوری عن عروہ, بلکہ وہ پھر دو سنداں بیان کی ہیں زوری نے. عروہ کے علاوہ ایک اور تابعی بھی ہے. یعنی امام بخاری نے اس حدیث کی مطابقت خود لے آندی ہے, مطابقت موجود ہے. ہوں دیکھو اے ایک آدمی بے علم امام بخاری تے حملہ کر رہے ہیں. یہ اصل ظاہریہ کا نتیجہ ہے. تمہیں پتہ ہے ابن اعظم نے جی حدیث ہے نا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ بدکاری نو تے اپنا ان کی کہتے ہیں گانے بجانے نے انہوں حلال کر لیں گے. ابن اعظم نے بڑی محنت کر کے کیا حدیث بخاری دی ہے نا یہ ضعیف ہے, چونکہ وہ آپ گانے بجانے کا قائل ہے نا. اچھا جی ہاں ظاہریاں نہیں اصل یہ گل ہے کہ سمجھ گھٹ ہوں تو جذباتی بہتے ہوتے ہیں. سارے ہاں جن بھی بندے تقریباً تخریج پچھے پیر نہ یہ اکثریت ظاہری ہے. وہ کم کی کرتے ہیں رجال تے کتاب چک لیندے نے تے ہن اینے بحث کرتے کرتے کہا کہ اے فلانا راوی امام بخاری دا ضعیف. انا للہ و انا راجعون. تو کی گل کرنا ہے امام بخاری جیسے بندے تے حملہ کرنا ہے. یعنی میں دسیا کہ عبد الفتاح ابو غدہ جڑا زاہد کوثری دا شاگرد ہے, انہیں موتا کا مقابلہ کر کے کیا کہ بخاری کا مقام جو کچھ ہے اللہ کے وہ بخاری تو انہوں دی جان جان والا ہے.
अल फजल मा शहिद दिल आदाऊ। ए हुण की कहंदा लफ्ज़ जरा सुनो, ए बलागत है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਫਤਰ ਅਲ ਵਾਹਿਓ ਫਤਰਤਨ ਹੱਤਾ ਹਜ਼ਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫੀਮਾ ਬਲਗਨਾ ਹਜ਼ਨਨ। ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਜ਼ਨ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਜ਼ਨਨ ਮੁਤੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਿਆ ਯਸਮਾਓ, ਇਹਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਨਫਸੀਆਤ। अलहमदुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न की मतलब है, वो जरा अंदर का काम है ना, वो गलत। तो यह दोनों नहीं, ये जरा बाहर का काम होता है, वो वास्ते आता है हज़न है। यह दोनों ये अल्लाह के रसूल की अंदरूनी बात है। यानी इमाम ज़ोहरी ये कहते हैं कि फीमा बलगना हज़न, एन लफ्ज़ मिल गया फीमा बलगना। हुण हालांकि इस तो मुराद पता की है कि इमाम ज़ोहरी ने इख्तिसार किया है। उर्वा उन्होंने अपना उस्ताद है, लेकिन जो उस्ताद नाल मुलाकात भी हो तो रवायत मुतसिल होंदी है। इमाम बुखारी की शर्त है, मुस्लिम नज़दीक का ज़माना एक होना काफ़ी है। उर्वा इमाम बुखारी का मशहूर उस्ताद है, ज़ोहरी का मशहूर उस्ताद है। उसकी रवायत को मुनक़िद बनाना तो बड़ी वड्डी जाती है, लेकिन उन्होंने चूंकि बाद दफ़ा कई गल्लां होंदियां ने उत्थों इकट्ठी करके एक गल लै लैंदे ने। जिस तरह हुणे हदीस आई है कि 4 आदमियों तो हदीस लई है, हर एक को टुकड़ा लिया, पूरी गल किसी की भी नहीं, लेकिन नाम रवायत की किया कि मैं 4 बंदे ने रवायत की। ये असल जगह तर्ज बयान, यह तर्ज बयान ये बलागत नहीं है। लफ्ज़ बलागत फड़ के ना ज़ाहिरी ने बड़ा गर्क कर दिता कि इमाम बुखारी की रवायत जी है जी ये मुनक़ते है। हालांकि वो जरा मुनक़ते की बात है, वो सारी मौता इमाम मालिक की बलागत दी है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सूत आ रहा है कि 42 ਵਿੱਚੋਂ 38 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਨਦ ਨੇ, ਸਾਬਿਤਸ਼ੁਦਾ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, तो कोई गल नहीं, गल मैं पूरी कर लेना वा। मैं इस वास्ते सुनाया कि मेरा दिल है कि थोड़ी जी किसी की हौसला अफजाई करा। तुसीं अजे तक बने हो वो बच्चे कि मैं नहीं खलोना, मैं नहीं बैठना, मेरा दिल है कि तुम बैठो भी तो खड़े भी हो। शाबाश शाबाश। मैं चाहना वा कि यह जरा मेरा दर्स है जी, ये उत्ते तुसी इहनूं इख्तिसार नाल बयान करके ना तो ये मुहद्दिस दा जरा शुमारा हुण आ रहा ना वो देना कि मैं जिम्मेदारी लावां। ऐ तो माशाअल्लाह अजे तक गोडा नहीं छड्डदे, तुसी नहीं छड्डिया कोई नहीं, तुसी दूसरा फड़न की कोशिश कर रहे हो। तो खैर अच्छा, फतरा कोई नहीं है। फतरा सिर्फ इन्ना है कि औलाद वड्डी हो जाए तो बेचारी औलाद फस जाती है, तो मर्द कहता कि उन्हें पहले तरह क्यों नहीं, गल सिर्फ नहीं होंगी। चलो करो ठीक है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ मेरी तकरीर सुन लीती है ना, बाकी मैं मजमून ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜੋ। तो बाकी मैं जी मैनू तुसी मेहनत करके दी सी ना, वो मैं मेरी आदत है कि जो मैं कोई चीज़ देखना वा फिर उस वक्त मैं चाहना मैं वो सारा दोबारा अहाता कर लवां ताकि मैनू याद दहानी हो जाए। मतलब ऐ तुसी पढ़ो, ऐ तो बलागत की बात है, लेकिन इन तुहानू पढ़न की लोड़ नहीं। इमाम बुखारी की एक ये बलागत नहीं है, बलागत मुनक़ते की किस्म है। हाँ जी, तो यह इमाम बुखारी की मुनक़ते नहीं, इस वजह कि इमाम बुखारी ने खुद ये बकायदा इब्तदा में लफ्ज़ किया। एक जगह के उत्ते अन उरवाए तो दूसरी हदीस में काला उरवाए। तो जो उस्ताद होवे, जिदा इंसान पक्का शागिर्द होवे, इमाम बुखारी के नज़दीक तो आला तरीन मेयार की हदीस है। इमाम मुस्लिम अगर से इमाम मुस्लिम तो कहते हैं खाली जमाना एक होवे, इमाम बुखारी कहते हैं मुलाकात होनी जरूरी है। तो यह उर्वा तो खाली मुलाकात नहीं है, तो उन्होंने शागिर्द ने। तुम अगर मेरे बारे में गल बयान कर दो जोड़े कोई साल तो ये 6 महीने तो मेरे को पढ़ते पे हो, वो बलागत होगी। चलो जी, तो माशाअल्लाह ऐत वैसे हदीस जी ये मैं तुम बात दसता, इन भी जरा पढ़ लेना, यदा हवाला जरूर देना। तो मैं तुम गल दसना चाहता वा कि हदीस का नंबर है जी 7545।
75 145 تے جی وہ حدیث ہے نا اے کوئی جن خودکشی کی کوشش نعوذ باللہ من ذالک کیا جاتا ہے وہ کتاب التعبیر چ کوئی حدیث پہلا بات جڑا ہے اچھا ہوں میں تمہیں یہ بھی گل بار بار دسنا پیا وا کہ اصل وچ ساڈے ظاہریاں دی مصیبت یہ ہے کہ یہ تحمل و ادا دی بات بالکل جانتے ہی نہیں. اے جڑا لفظ ہے نا فیما بلغنا یہ تحمل و ادا دی بات ہے کہ زہری نے یہ روایت لئی کس طرح ہے. وہ امام زہری دی احتیاط ہے فیما بلغنا کا معنی پتہ کی ہے کہ میں کئیاں کو لئی ہے. یہ نہیں مراد گی کہ درمیان سے انقطاع ہے. یہ دلیل زہری دی سنائی ہے کہ زہری کا طریقہ ہے. دیکھو نا اے حدیث جی سنائی ہے الماہر بالقرآن دی وہ ایسے مسئلہ سنائی ہے نا تاکہ تمہیں مثال سامنے آ جائے. حدیث چارہ یعنی سند دے وچ 4 بیان کیتے ہیں تے حالانکہ چارہ کو سنی نہیں ہر ایک کو ٹکڑا سنے اور اے مزید اگر حوالہ دینا تو امام شافعی دی کتاب دے وچوں وہ حوالہ دے دیو. امام شافعی کہندے نے کہ اصل وچ اے جڑیاں روایات ہوندیاں نے جن تسی مختلف روایات سمجھدے ہو یہ مثال اس طرح جس طرح ایک مقوعے دے کوئی چند گواہ ہوندے نے تے او چند گواہ جس وقت آگے بیان کردے نے تو مقوعہ مکمل ہو جاتا ہے. ایک بندہ بیان کرے تو مکمل نہیں ہوندی. زہری چونکہ محدث ہے خالی راوی نہیں گا اور محدث کا کام پتہ کی ہے کہ انہیں تحقیق کر کے ساری حدیثاں دا خلاصہ پیش کرنا ہوتا ہے. ہیلو اے بھی ایک نکتہ ہے نہ یہ محدث ہے راوی نہیں گا خالی استاد نہیں گا بلکہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو کام زیاد بن ثابت نے کیتا نا قرآن مجید دا کوئی عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سطح ہوتا جس بندے نے مقرر کیا سی وہ زہری سی. اس واسطے منکرین حدیث دا سارا زور ہی اس بات ہے کہ زہری نو ضعیف ثابت کر دیو. تو مینوں دل نہیں چاہتا کہ میں اے حدیثاں تے تنقید کراں لیکن پتہ گل کی ہے اے جڑے لوگ سمجھے بغیر مینوں بالکل گل نظر آتی ہے ہر وقت یہ حدیث یاد رہتی ہے کہ علماء فوت ہو جان گے تو لوگ پھر جڑے انہاں دی جانشین ہون گے انہاں کو جا کے فتوے پوچھن گے. میں تمہیں دس نہیں سکتا کہ اے جڑے فتاوے دی کتاباں نا خاص طور پہ سارے میرے دور دے مفتی نے راجو میں تمہیں دس نہیں سکتا کہ کنیاں انہاں دے وچ کمزوریاں پائی جاندیاں نے مگر میں اس پاسے چپ رہنا وا کہ گل یہ کہ میں ہر ایک نو پھڑی جاواں تو گل صحیح نہیں. کوئی اہم گل اے آئی نا امام بخاری تے حملہ ہوں دفاع وچ تسی آؤ تو اچھی گل ہے ورنہ میں تمہیں گل دساں کہ جن مفتی فتویٰ دینے والے نا انہوں کا جو کچھ حال ہے نا کیونکہ میرے ہاتھوں چ گزرے کئی مفتی نے میں نہ نہیں لینا میرے ہاتھوں چ گزرے مفتی نے انہوں نے سب کا بڑا کہتے ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں پتا ہوں کہ اے جڑی حدیث ہے لاگو کتنے کرنی. اور اس طرح میں ایک مثال دے دینا وا مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک جگہ پہ لکھا کہ جمہوریت میں عورت سربراہ مملکت ہو سکتی ہے. جمہوریت میں عورت سربراہ مملکت ہو سکتی ہے. نہیں انہوں بیچاروں نے آپ نہیں پتا جمہوریت تو لکھی ہے. تو میں گل دساں اصل گل کی ہے مولوی مروب بڑی جلدی ہوندے نے اسی اینی جلدی مروب ہونے ہاں کوئی گل جو آ جا ہوں یہ الگ گل ہے کہ فرقہ بندی نے سانو اپنا عالم آ جائے ایک دفعہ خاص طور پہ میرے تڑے کا عالم آ جائے پھر تو اسی فوراً مروب ہو جانے ہیں. سید بدین نثار راشد کا نام آ جائے پھر کوئی ظاہریت نہیں کچھ نہیں دیکھنا. عبداللہ ناصر المانی کا نام آ جائے نہ ظاہریت دیکھنی ہے نہ کچھ اور دیکھنا ہے سیدھا کہنا مفتی اعظم. حالانکہ یہ گل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ دی. اللہ کسی نے کچھ دیں نے اللہ کسی نے کچھ دیں نے فوق کل ذی علم علیم. بس تھی ہوں پڑھو گے نا تو جواب آنا چاہیے تاکہ اے باقی ماشاء اللہ میں اصغر تو خاص طور پہ اس وجہ سے لیا تھا کہ تانوں یہ تیاری کروائے گا. اس بندے نو بالکل کوئی شوق نہیں علم کا بس. تو اس واسطے میں کہنا وا کہ این بھی شوق پیدا ہو جائے. اج میں خاص طور پہ چک کے لیا. چلو جی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.